الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر الله لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. گزشتہ سبق میں آپ حضرات کے سامنے فریضہ نبوی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا منصبی یہ فریضہ ہے کہ آپ لوگوں کو مسئلہ سنائیں، پہنچائیں، اللہ کے عذابوں سے ڈرائیں، پھر جو مسئلہ مانتے جائیں آپ انہیں جنت کی کامیابی کی خوشخبری اور بشارت سنائیں. انذار آگاہ کرنا، بشارت اور تبشیر خوشخبری سنانا، یہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فرائض میں سے ہیں. لیکن جو مد مقابل قوم تھی اس میں بعض تو وہ خوش نصیب کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور غلامی کو اختیار کرتے چلے گئے، اور بعض ایسے ضدی، انادی، ہٹ دھرم، بد مزاج، باوجود اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے بڑے اخلاص، ہمدردی اور غمخواری کے ساتھ اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو بے لوث پیش فرماتے اور ان کی ہمدردی اور خیرخواہی کرتے، اپنی جان پہ دکھ اور مشقت کو برداشت کرتے. لیکن وہ بدبخت آگے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بجائے اس کے کہ اتباع اور پیروی کرتے، ایمان لے آتے، الٹا آپ کا مذاق اڑاتے، استہزاء کرتے، ٹھٹھا کرتے اور ماننے سے انکار کر دیتے. کبھی آپ کو شاعر کہہ کر، یہ نبی نہیں شاعر ہے معاذ اللہ، کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کذاب کہہ کر، کبھی مجنون دیوانہ کہہ کر، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر اور مسحور کہہ کر. کبھی یہ اعتراض اور تان کرتے کہ یہ ہمیں باپ دادا کے دین اور مذہب سے ہٹانا چاہتا ہے. یہ ان کا منفی، نامناسب، بے تکا اور بے رحم پہ مبنی ان کا آگے سے سلوک
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی، میں کیا چاہتا ہوں اور آگے سلوک کیا کیا جا رہا ہے، رد عمل کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے افسردہ ہوتے ہیں، دکھ لگتا ہے، افسوس ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمگین ہوتے، پریشان ہوتے، تو اللہ کریم عرشوں سے قرآن نازل کر کے تسلیاں دیتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ جبرائیل کو بھیجتا، جاؤ میرا پیغمبر آج بہت غمگین ہے، کافروں نے بہت ستایا اور دکھ دیا، جاؤ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو میری طرف سے تسلی دو۔ اس کے انداز مختلف ہوتے، کبھی اللہ فرماتا ہے میرے پیغمبر یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، سورۃ الانعام میں ذکر کیا 7ویں پارہ میں، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، آپ کو نہیں جھٹلاتے، آپ سے ان کی دشمنی اور عداوت نہیں ہے۔ یا اللہ کیسے نہیں، میرے ہی تو راستے کی رکاوٹ ہے، مجھے کیسے نہیں جھٹلاتے اور تکذیب کرتے، مجھے ہی تو کذاب کہتے ہیں۔ فرمایا نہیں، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، آپ کی تکذیب نہیں کرتے، یہ ظالم تو رب کی آیات کو جانتے بوجھتے جھٹلا رہے ہیں۔ یجحدون، جانتے بوجھتے، ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے جھٹلا رہے ہیں، تو ان کی اصل عداوت اور دشمنی، تکذیب اور جھٹلانا وہ اللہ کی آیات کے ساتھ ہے۔ آپ کے ذمہ ان کے نزدیک جرم یہ ہے کہ آپ وہ قرآن بیان کرتے ہیں جو انہیں کسی صورت گوارا اور برداشت نہیں ہے۔ آپ سے دشمنی بوجہ قرآن کے ہے، وگرنہ لا یکذبونک، آپ کو جھٹلاتے نہیں ہے۔ کبھی اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں کہ ان کی بک بک کی وجہ سے، بما یقولون، نازیبا توہین امیز جملے کسنے کی وجہ سے آپ کا سینہ مبارک بہت تنگ اور پریشان ہو رہا ہے۔ لقد نعلم، ہم آپ کو بھول نہیں گئے، ہم خوب جانتے ہیں کہ آپ میری وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، غم سہ رہے ہیں، پر میرے محبوب تسلی رکھو، یہ وقتی آزمائشیں ہیں، دائمی نہیں ہیں۔ کبھی یہ انداز ہے تسلی کا۔ کبھی اللہ پہلے انبیاء علیہ السلام کے واقعات اور قصص بیان کرتا ہے، میرے پیغمبر کیوں اتنے پریشان ہو گئے ہو، یہ صرف آپ کے ساتھ تو نہیں کیا کرایا جا رہا، پہلے نبیوں کے ساتھ بھی یہ سب کچھ ہوتا چلا آیا، ان کو بھی عزیزائیں دی گئیں، دکھ دیے گئے، ستایا گیا، مد مقابل کافروں نے اس سے بڑھ کر ناروا سلوک کیا، ان پیغمبروں نے بھی صبر کیا، میرے دین کی خاطر سب کچھ سہ لیا۔ آپ بھی تسلی رکھیں میرے پیغمبر، اور ثابت قدم رہے، اور بالآخر فتح اور کامیابی آپ ہی کا مقدر بنے۔ کبھی یہ تسلی کا انداز اختیار کیا۔ لیکن جو آج ہمارے سبق کی آیت ہے، اس میں بڑا عجیب انداز اور جملہ ہے۔ فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جملہ ذہن میں بٹھا لو، آیت حل ہو جائے گی، اتنے غمگین اور پریشان کیوں ہو ان کے نہ ماننے پر، اتنے افسردہ ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کے ذمہ کوئی منوانا تو نہیں ہے، آپ کے ذمہ تو ہے پہنچانا، ابلاغ، منو ان، امانت کو پوری طرح آگے پہنچا دینا، یہ آپ کے ذمہ ہے، اور آپ اپنی ڈیوٹی فریضہ احسن طریقے سے ادا فرما رہے ہیں۔ آگے مانے یا نہ مانے، آپ کے ذمہ منوانا تو ہے ہی نہیں، اس کی کیوں فکر کرتے ہو؟ فرمایا فکر نہ کرو، اس کا افسوس نہ کرو،
آپ کی میرے پیغمبر حالت تو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے اور دیکھنے والے کو نظر آتا ہے کہ آپ ان کی خاطر کہ یہ ایمان نہیں لاتے افسوس کر 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 کے کہیں اپنی جان دے بیٹھیں گے. یہ عجیب جملہ ہے، کسی کے غم میں اپنی جان دے دینا. یہ میرے پیغمبر کے اخلاص کا کمال بیان کیا. انتہائی ہمدردی، غمخواری، خیر خواہی، اخلاص اور دل کا درد کہ یہ ایمان نہیں لاتے، اسی حال میں مر جائیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے، ابدی اور ہمیشہ کے جہنمی ہوں گے. یہ بات میرے محبوب کو بہت ناگوار تھی. تو اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم افسوس اور غم زدہ ہو جاتے کہ اللہ فرماتے ہیں میرے پیغمبر ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس اور غم اس قدر اختیار کر لیا کہیں ان کے افسوس اور غم میں اپنی جان نہ دے بیٹھے. آپ کیا خیال ہے؟ باپ ماں بڑا مقدس رشتہ ہے، بہت مقدس رشتہ ہے. والدین ماں باپ بہت عظیم رشتہ ہے، لیکن وہ بھی اس حد تک اولاد کے ساتھ نہیں جاتے کہ بیٹے بیٹی کے غم میں اس کے افسوس میں اپنی جان دے بیٹھیں. اللہ ماشاء اللہ ماں باپ بھی اس حد تک نہیں جاتے. استاذ مرشد کوئی بڑے سے بڑا مربی وہ بھی اس حد تک نہیں پہنچتا جس مقام پہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص اور امت کی غمخواری پہنچی ہے. دنیا میں بڑے غمخوار ہیں، والدین ہیں، بھائی ہیں، رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، عزیز دوست جگری یار ہیں، لیکن نہیں، میرے محبوب دی مثال ہی کوئی نہیں، آپ کا ثانی کوئی نہیں ہے. سب کی غمخواری کو جمع کرو، میرا محبوب پھر بھی اپنی امت کا زیادہ غمخوار ہے. سب کی شفقتوں کو جمع کرو، میرا محبوب پھر بھی سب سے بڑھ کر امت کے لیے مشفق ہے. فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ایمان نہ لانے پر افسوس کر کر کے کہیں اپنی جان نہ دے بیٹھو. سبحان اللہ. دیکھو جی، فرمایا فلا اللہ کا پس شاید کہ آپ، سمجھنا مانے کو، فلا اللہ کا پس شاید کہ آپ باخع نفسا کا دے بیٹھیں گے اپنی جان، اپنا نفس، اپنے آپ کو، یعنی آپ پر موت واقع ہو جائے گی، جان فدا اور قربان کر بیٹھیں گے نفسا کا اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے آثار اور احوال اور ان کے حالات کو دیکھ دیکھ کر. کون سی ان کی حالت ہے کہ ان لم یؤمنوا وہ ایمان لانے کو تیار نہیں. بہذا الحدیث، یہاں الحدیث کا معنی القرآن، یہاں حدیث کا معنی ہوتا ہے بات، قول. یہ 30 پارے اللہ کی بات اور اللہ کا قول ہی تو ہے. تو یہاں حدیث کا معنی قرآن، کلام الہی، کہ ان لم یؤمنوا وہ نہیں ایمان لاتے بہذا الحدیث اس قرآن کے ساتھ، اسے ماننے کے لیے تیار نہیں. تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شاید ان کے قرآن پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے آسفن افسوس کر کر کے، اس کا غم کر کر کے، آسفا افسوس کر کر کے آپ اپنی جان دے بیٹھیں گے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر افسوس اور غمگین نہ ہویا کرو.
فلا اللہ کا باخعن نفسا کا، باخعن جان دے بیٹھنا، اپنے آپ کو اس کی خاطر فدا اور قربان کر دینا، نفسا کا اپنے آپ کو، علی آثارہم ان کے آثار، احوال اور ان کے ناروا معاملے کو دیکھ کر، ضد و عناد کو دیکھ کر، ان لم یؤمنوا کہ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، بہذا الحدیث اس قرآن کریم کے ساتھ، آسفن افسوس کر کر کے۔ ایک اور مقام دیکھو ذرا، 22ویں پارہ میں آ جاؤ، سورہ فاطر، اللہ اکبر کبیرہ، صفحہ 695، 695 مل گیا جی؟ حاجی صاحب دی حاضری لوائے۔ آیت نمبر 8 صفحے کی پہلی سطر، افمن زین لہ سوء عملہ، افمن بھلا وہ شخص، زینا کے مزین کیا گیا، خوبصورت کیا گیا، لہو واسطے اس کے، سوء عملہ سوء برا، عملہ اس کا عمل، کرتا برا عمل ہے لیکن شیطان اس کی نگاہ میں اسے خوبصورت اور مزین کر کے، بڑا ہار سنگار اور میک اپ کر کے اس کو پیش کرتا ہے، وہ کرتا برا عمل ہے سمجھتا اچھا عمل ہے، فرآہ پس وہ دیکھتا ہے اسے، حسنا کرتا بدعت ہے سمجھتا بدعت حسنہ ہے، یہ کرتا کفر ہے سمجھتا دین ہے، کرتا شرک ہے سمجھتا عشق ہے، کرتا نافرمانی اور بغاوت ہے سمجھتا اس کو حسنہ اور خوبصورت ہے۔ فرمایا اس بیچارے کی مجبوری ہے، واقعی اس کی نگاہ میں شیطان نے اسے حسنہ مزین اور خوبصورت کر کے پیش کیا، تبھی تو منع کرو تو کہتا ہے ہم تھوڑے ہی گناہ کا کام کرتے ہیں، ہم کوئی اس میں گالم گلوچ اور گناہ کا کام کرتے ہیں، قرآن خوانی ہی تو ہے، درود استغفار ہی تو پڑھایا جاتا ہے، نیکی کا کام ہی تو ہے دیکھنے میں۔ فرمایا یہ اس بیچارے کا قصور نہیں، اس کے نگاہ میں دل و دماغ میں زینا لہو، زینا مزین خوبصورت کر کے شیطان اسے پیش کرتا ہے۔ شرک و بدعت چونکہ دین کے رنگ میں ہوتی ہے، اوپر لباس لبادہ دین کا، نام لیبل دین کا، اندر نرا گند، اندر رب کی توحید سے بغاوت، انما المشرکون ناجس، ناجس، اور اوپر خوبصورت عقیدت اور نیکی کا حلیہ اور خول چڑھا ہوا، اندر نری پیغمبر کی سنت سے بغاوت اور بدعت کا گند۔ تو یہ اوپر کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ بڑا خوبصورت اور نیکی کا کام ہے، فرآہ حسنا، یہ بڑا حسین اور خوبصورت ہے، کیوں؟ دین کو سمجھا جو نہیں ہے۔ ہر بظاہر جو خوبصورت کام ہو، ہر بظاہر جو نیکی کا کام نظر آئے، وہ نیکی اور دین بن سکتا نہیں جب تک میرے محبوب کی شریعت کے عین مطابق نہ ہو۔ وہ تیرے اور میری آنکھ کا دھوکہ ہے کہ وہ ہمیں خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے خوبصورتی کا معیار پیغمبر کی سیرت اور اسوہ کو بنایا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اس اسوہ کے معیار پہ پورا اترے گا اللہ کے ہاں تب حسنہ ہے۔ یہ ہماری آنکھ کا دھوکہ ہے، دیکھنے میں قرآن خوانی ہے، دیکھنے میں درود شریف ہے، دیکھنے میں استغفار ہے، دیکھنے میں دعا ہے، دیکھنے میں نیکی کے کلمات ہیں، دیکھنے میں صدقہ خیرات ہے، یہ میری اور آپ کی آنکھ کا دھوکہ ہے۔
کہ بظاہر نیکی کے کاموں کو دیکھ کر ہم نے حقیقتاً اسے دین اور نیکی سمجھ لیا، اللہ کے ہاں معیار یہ ہے کہ نیکی وہ ہے، دین وہ ہے، عبادت وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے ثابت ہوگی۔ اس کے بغیر نیکی دین نہیں بن سکتا۔ فإن اللہ، پس بے شک اللہ تعالی، یضل، گمراہ رکھتا ہے، من یشاء، جسے چاہتا ہے، بوجہ اس کی ضد و عناد کے، ویہدی، اور ہدایت دیتا ہے، من یشاء، بوجہ اس کے چاہنے اور طلب کرنے انابت کے۔ فرمایا کسی کو گمراہی پر رکھنا، کسی کو ہدایت عطا کرنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، وہ اس کی حالت کے مناسب اسے گمراہی پہ رکھتا ہے یا اسے ہدایت دیتا ہے، یہ رب ہی فیصلے کرتا ہے۔ آپ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مانے یا نہ مانے اس کا غم نہ کیا کرو۔ فلا تذہب، یہ جملہ ہمارے سبق سے ہے، فلا تذہب نفسک علیہم حسرات، فلا تذہب، پس نہ چلی جائے، نفسوں کا، آپ کی جان، بڑا سادہ معنی کیا میں نے، فلا تذہب، پس نہ چلی جائے، قربان نہ ہو جائے، نفسوں کا، آپ کی جان، علیہم، ان پر، حسرات، حسرت، افسوس اور غم کرتے کرتے کہیں میرے پیغمبر آپ کی جان ہی نہ چلی جائے۔ یہ اس قدر اخلاص، اس قدر ہمدردی اور خیرخواہی۔ تو فرمایا ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، علیم، خوب جاننے والا ہے، بما یصنعون، بسبب اس کے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں۔ 11واں پارہ سورۃ التوبہ کا آخر۔ اللہ جل شانہ، صفحہ 329 29، صفحہ 329 مل گیا جی؟ سورہ توبہ کی آخری 2 آیتیں، صفحے کے آخر سے 5ویں سطر۔ لقد جاءکم، مانا کرنا ہے لقد، پس نہیں البتہ، فا کا معنی پس، لام کا معنی البتہ، لقد البتہ، تحقیق، جاءکم آئے تمہارے پاس، رسول عظیم الشان رسول، رسول عظیم الشان رسول، آیا تمہارے پاس عظیم الشان رسول، سبحان اللہ، جاءکم آیا تمہارے پاس، جو آئے اور جائے وہ حاضر ناظر نہیں ہوا کرتا، جو حاضر ناظر ہوتا ہے اسے آنے جانے کی ضرورت۔ جاءکم آیا تمہارے پاس، کیا معنی؟ پہلے موجود، تبھی تو آیا نا، پہلے سے ہی موجود ہو تو پھر آنے کا کیا مطلب ہے؟ آیا تمہارے پاس رسول، یہ لام پر جو 2 پیش پڑے ہیں، التنوین للتعظیم، یہ نون تنوین کا عظمت کے لیے ہے، عظیم الشان رسول، کہاں سے آیا؟ من انفسکم، تمہاری جنسوں سے، تم بھی انسان، آنے والا پیغمبر بھی انسان۔ رہی شان کی بات تو وہ تمہاری نسبت کیا ہے، وہ تو رسول، رسولوں میں بھی عظیم الشان ہے۔ ہم تو رہے اپنی جگہ، وہ تو رسولوں میں بھی عظیم الشان ہے۔ شان کی تو نسبت ہی کوئی نہیں، بات ذات اور جنس کی ہے تو وہ من انفسکم، تم بھی انسان، پیغمبر آنے والا وہ بھی انسان۔ عزیز، بڑی ناگوار اور بھاری گزرتی ہے، علیہ، اس پر، پیغمبر پر صلی اللہ علیہ وسلم، عزیز، بڑی ناگوار اور بھاری گزرتی ہے، علیہ، پیغمبر پر، ما عنتم، تمہاری پریشانی، تمہاری ٹینشن، تمہاری غم اور مصیبت اس پیغمبر کو بہت ناگوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں،
جب بھی کوئی صحابی پریشان ہوا دین کی وجہ سے یا دنیا کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا پتہ چلا تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو پڑھیں، وہ صحابی جس کے ساتھ معاملہ پیش آیا وہ اتنا اپنے معاملہ میں پریشان نہیں جتنا اس کی وجہ سے میرا نبی پریشان نظر آتا ہے۔ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کا تمہارا غم پیغمبر برداشت نہیں کرتا، اس پہ ناگوار گزرتا ہے، تو تمہارا آخرت کا ہمیشہ کا غم جہنم میں چلا جانا اس کو میرا پیغمبر کیسے سہ سکتا ہے؟ اس لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر افسردہ ہیں۔ دوسری صفت حریص علیکم، حریص میرا پیغمبر بہت حریص ہے، علیکم تمہارے متعلق، بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ حریص کس بات کا ہے؟ کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ایمان لائیں اور جنت کے قابل بن جائیں، اس بات کا حرص، تمنا اور فکر میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو دامن گیر رہتا۔ اور فرمایا بالمؤمنین، جو ایمان لے آ چکے ہیں ان کے ساتھ تو میرے پیغمبر کا معاملہ کچھ نرالی ہے۔ رؤوف، آپ بہت ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ رحیم، اور بہت زیادہ آپ رحم دل، شفقت کا معاملہ کرنے والے ہیں۔ یہی صفتیں اللہ کے لیے بھی آتی ہیں، رؤوف، رحیم، نبی علیہ السلام کے لیے بھی رؤوف، رحیم۔ تو یہ لفظی تشارک ہے، وہاں مانا اور یہاں مانا، یہاں مانا اور، وہاں ہے ما فوق الاسباب، اللہ لطف و کرم کرنے والا۔ الرحیم ما فوق الاسباب، رحم اور مہربانیاں کرنے والا۔ اور یہاں پیغمبر کے معاملہ میں تو یہ ما تحت الاسباب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نرمی شفقت فرماتے ہیں اسباب کے ذریعے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل ہیں معاملات میں اسباب کے ذریعے۔ تو وہاں فرق ہے معنی کا۔ تو فرمایا فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر اتنی شفقت اور ہمدردی کے باوجود بھی وہ منہ پھیر لیں، ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوں، اپنی ضد اور ہٹ دھرمی پہ اتر آئیں، تو میرے پیغمبر فقل، ان کے غم میں جان اپنی فدا نہ فرمائیں، فقل پس آپ کہہ دیں حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے، کافی ہے میرے لیے اللہ، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے صرف اللہ یا کچھ اور بھی اللہ، کچھ اور تو نہیں نا اللہ، ہاں ایک ہی اللہ، حسبی اللہ، کافی ہے میرے لیے اللہ ہی۔ کون اللہ؟ لا الہ، کہ نہیں کوئی لائق عبادت کے، الا ہو، سوائے اسی کے، علیہ توکلت، اسی ہی پر میں توکل اور بھروسہ، آس اور امید لگاتا ہوں، اس لیے کہ وہ ذات ہی اس قابل ہے کہ اسی پہ بھروسہ کیا جائے۔ وَهُوَ، اور وہ اللہ، رب العرش العظیم، یہاں رب کا معنی مالک ہے، وہ مالک ہے عرش عظیم کا، عرش عظیم کا وہ مالک ہے اور اس پہ مستوی ہے۔ تو فرمایا میرے پیغمبر اگر یہ نہ مانے، آپ کا غم، خیر خواہی، ہمدردی، اخلاص، دل کا درد اور طمع، یہ سب برحق ہے، لیکن آپ کی ڈیوٹی اور ذمہ داری مسئلہ کا پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں ہے۔ اور آپ اگر پہنچائیں وہ پھر بھی نہ مانے، تو میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم غم اور پریشانی اس قدر نہ اختیار کیا کرو، بلکہ میں رب کی طرف متوجہ ہو جایا کرو، میں آپ کے سارے دل کے غم دور کر دوں گا۔ کیسے متوجہ ہو جایا کرو؟ یہ وظیفہ پڑھا کرو، حسبی اللہ، یہ تم بھی یاد کر لو۔ اس کی بعض حدیثوں میں بڑی فضیلت آئی ہے کہ جو آدمی صبح کی نماز کے بعد اس آیت کو، لیکن حسبی اللہ سے پیچھے فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ، یہ نہیں پڑھنا، کہاں سے شروع کرنا ہے؟ حسبی اللہ سے آخر تک
صبح پڑھ لے 7 مرتبہ اور شام کو پڑھ لے سونے سے پہلے پہلے 7 مرتبہ، تو اللہ واقعی اس کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اس کے غم اور پریشانی، دینی دنیاوی مشکلات کو اللہ دور کر دیتا ہے۔ تو یہ قرآنی وظیفہ ہے، اسے یاد کر لینا چاہیے۔ فرمایا میرے پیغمبر آپ کا دل زیادہ غم زدہ ہو، افسردہ ہو جائیں تو یہ وظیفہ پڑھا کرو، میری طرف توجہ کیا کرو۔ حسبی اللہ، میرے لیے کافی ہے اکیلا اللہ۔ کون اللہ؟ لا الہ الا ہو، یہ اللہ کا تعارف ہے کہ جس کے بغیر کوئی لائق عبادت کے نہیں۔ آگے علیہ توکلت، میرا توکل بھروسہ، آس، امید، سہارا، امیداں دی جہا او اکیلا اللہ۔ کسی اور نبی، ولی، زندہ مردہ، جن فرشتے پہ آس اور امید نہیں۔ آس اور امید ہے تو اسباب پہ بھی نہیں، اکیلے اللہ پہ ہے۔ علیہ توکلت، اور کیوں نہ اس پہ بھروسہ قائم کروں؟ اس لیے کہ وہ کوئی معمولی ذات تو نہیں، یہ زمین و آسمان کیا ہوا، ہمارے معاملات، ضروریات، مشکلات کیا ہوئی، وہ تو عرش عظیم کا بھی مالک ہے۔ جو اتنی بڑی ذات ہو تو اسی پہ ہی آس اور بھروسہ قائم کرنا چاہیے۔ تو عرض ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔